الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آواز نہیں آ رہی ہے جی، ایسے چلاؤ۔ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ السلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کی ذات والا صفات کے لیے۔ وہ مولا خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب دانے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمینہ، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز پر اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات کا ہم سب پر کروڑہا شکر، اور اس مالک حقیقی کا ہم سب پر کروڑہا احسان ہے کہ جس نے ہماری زندگی کی سانسوں کو اس قدر طول دیا کہ آج ہم پھر اسی کی بارگاہ میں اسی کو رکوع، سجود، قیام اور اسی کی تسبیح و تحلیل بیان کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی لمحہ لمحہ کی عبادت کو اپنی جناب میں قبول فرما۔ سامنے ذی وقار، آج جمعۃ الوداع ہے اور اسی حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے کروں گا۔ پروردگار عالم کی پاک اور بلند جناب میں یہ دعا ہے کہ اللہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور آپ کو کلمہ حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامنے ذی وقار، سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک کو جو برکتیں عطا کی ہیں، وہ برکتیں اللہ نے کسی اور مہینے کو نہیں عطا فرمائی۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ جو ماہ مقدس کی برکتیں ہیں وہ کسی اور مہینے کو نہیں حاصل۔ یہ وہی ماہ مقدس ہے کہ اگر اس ماہ کے اندر اگر کوئی شخص نفلی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، اور اگر فرض کرتا ہے تو اللہ 70 گنا زیادہ اس کو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اس ماہ مقدس کی برکتیں ہیں، اور یہی اس ماہ مقدس کی برکتیں ہیں کہ سارا سال کبھی گھر کے اندر اکٹھے بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ دیکھا نا آپ نے، سارا سال گزر گیا ہو اور آپ نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا بہت مشکل ہے کہ آپ نے کھایا ہو، کیونکہ کسی کا کوئی وقت ہوتا ہے، کسی کا کوئی ٹائم ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کی برکتیں ہیں کہ اللہ رب العزت اتفاق بھی عطا فرما دیتا ہے اور اس اتفاق میں برکتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ماہ مقدس کی برکتیں ہیں۔ اچھا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے روزوں کا کنسپٹ کیوں رکھا؟ اللہ فرماتا ہے یہ صرف تم پر ہی نہیں فرض کیے گئے، تم سے قبل جو امتیں گزر چکی ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ مولا روزے رکھنے کا کنسپٹ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔
نیکوکار میں تمہارا نام جو ہے وہ شامل ہو جائے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پھر عرض کرتے ہیں مولا یہ نیکوکار کس طرح سے؟ اللہ فرماتا ہے جس وقت تم بھوکے رہو گے، پیاسے رہو گے، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ بھوک کتنی بڑی جو ہے وہ اذیت کا سامان بنتی ہے۔ تمہیں پتہ چلے گا کہ جو غریب مسلمان ہیں ان کا احساس تمہارے دل کے اندر پیدا ہوگا۔ آج تمہارے پاس ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن جنہوں وہ اس نعمتوں سے محروم ہے، کبھی ان سے جا کر پوچھو، کبھی ان سے پوچھو کہ روٹی کی قدر کیا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن کے اندر جو غریب غربا جن کے ذریعہ معاش صبح سے لے کر شام تک صرف جو ہے وہ کام کرنا اور شام کو لا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالنا، کبھی ان سے پوچھو کہ بھوک کی قدر کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور ذرا توجہ چاہوں گا آپ کی، متقی پرہیزگار بننا کیوں؟ کیونکہ رب تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ میرا بندہ کسی بھی طریقے کے ساتھ جہنم میں نہ چلا جائے، اس کا ٹھکانہ جنت میں ہو جائے۔ یہ کسی بھی طریقے کے ساتھ اس کا مقدر اور ماجا جو ہے وہ جہنم نہ بنے، بلکہ یہ رب ذوالجلال کی رضا کا سبب بن کر جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ رب تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے۔ اور پھر سامنے سے وقار ماہ مقدس کی کیا برکتیں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت مکمل طور پر عبادت اور ریاضت کا موقع عطا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت ماہ مقدس شروع ہوتا ہے انسان کے اندر ذوق عبادت بڑھ جاتا ہے، عبادات کا جو ہے وہ ذوق بڑھ جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ رب ذوالجلال رمضان المبارک کے اندر شیطان کو قید کر لیتا ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے اور رب تعالیٰ پورا موقع دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ اب کر لو ذرا کھل کر عبادت، کر لو میری بارگاہ میں آ کر سرے بسجود ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں پر رک کر یہ بات ضرور کہوں گا، وہ بدبخت ہیں جنہوں نے ماہ مقدس کو صرف عام دنوں کی طرح راہ گاہ سمجھا اور اس کی قدر و منزلت کو سمجھ نہ سکے۔ میں کہتا ہوں بدبختی کی علامت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح جمعے کے اندر حضور منبر پر جلوہ افروز ہونے لگتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں آمین، پھر فرماتے ہیں آمین، پھر فرماتے ہیں آمین۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج عجب معاملہ دیکھا کہ جس وقت آپ منبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے تو آپ کی زبان مبارک سے آمین 3 مرتبہ نکلا۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ جس وقت میں منبر کے قریب پہنچا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آ پہنچے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، سب سے بڑی اس بندے کے لیے ہلاکت ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس ماہ کے اندر اپنے رب سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ سب سے بڑی ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاک ہو وہ۔ سامنے سے وقار ذرا توجہ کرے، دعا کون کر رہا ہے؟ جو فرشتوں کا سردار ہے۔ اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ جو امام الانبیاء ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ دعا کبھی بھی رد ہو سکتی ہے؟ نہیں رد ہو سکتی۔ لیکن ذرا توجہ کریں، ابھی ماہ مقدس کی چند لمحے، چند گھڑیاں باقی رہ چکی ہیں، ان کو رائے گا مت سمجھیے گا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر ایک خاص کرم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ مقدس کے اندر، اس ماہ کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک رات عطا کی، جس رات کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ ذرا توجہ ادھر رکھیے گا، 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ وہ رات ہے شب قدر کی، آخری عشرے کی 5 طاق راتیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، اور آج کی جو شب ہے وہ 29ویں ہے۔ 29ویں شب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ طاق راتیں، ان طاق راتوں کے اندر ایک رات ایسی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ تو میں یہ بات آپ سے گزارش کروں گا کہ ابھی چند لمحے رمضان المبارک کے باقی ہیں، چند منٹ جو ہیں رمضان المبارک کے ابھی باقی ہیں، تو ان ایام کو مت رائے گا گزاریے گا۔ آج لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات ہے، تو آج کی رات بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حضور سرے بسجود ہو جائیں۔
لیلۃ القدر شب قدر کی فضیلت کے متعلق حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت شب قدر ہوتی ہے رب تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کا دستہ لے کر آسمان دنیا سے دنیا پر تشریف لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جو لوگ اللہ کے حضور عبادت اور ریاضت کے اندر مصروف ہوتے ہیں، توبہ اور استغفار کے اندر مصروف ہوتے ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام ان بندوں سے مصافحہ فرماتے ہیں، ان کے ساتھ مصافحہ فرماتے ہیں۔ تو سامنے سے وقار ابھی بھی لمحے باقی ہیں، لعلکم تتقون، اللہ فرماتا ہے تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک اصل میں ہمیں پورے سال کا ایک جو ہے وہ ہماری تربیت کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے سحری کے وقت اٹھتے تھے، سحری کیا کرتے تھے، پھر سحری کا وقت ابھی رہ جاتا، آپ رب تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے، تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے جو بمشکل سارا سال انسان کو نصیب ہو جائے۔ لیکن سامنے سے بقار اصل میں یہ ہماری تربیت کرنے کے لیے ماہ مقدس آیا ہے۔ فرمایا اسی طرح جس طرح مہینے میں تم اٹھا کرتے تھے سحری کے وقت، اسی طرح جب رمضان چلا بھی جائے تم نے اسی طرح اٹھنا ہے، کم سے کم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل تہجد کے ادا کرنے ہیں۔ یہ ایک پریکٹیکل دے کر جا رہا ہے ہمیں رمضان۔ ہم رمضان کے اندر جس طرح نمازوں کے لیے بڑی جو ہے وہ ذوق و شوق کے ساتھ جد و جہد کے ساتھ اللہ رب العزت کے گھروں میں آیا کرتے تھے، رمضان المبارک ہمیں یہی جو ہے وہ درس دے رہا ہے کہ یہی طریقہ کار جس وقت رمضان چلا جائے تو یہ مت سمجھنا کہ رمضان چلا گیا تو پتہ نہیں مسلمان بھی چلا گیا ہے، نہیں، یہ نہ ہو کہ جب رمضان چلا جائے تو مسجد کی چٹائیاں، مسجد کا فرش جو ہے وہ نمازیوں کا منتظر نہ رہ جائے کہ بس مسجد کی چٹائیاں یہ نہ کہیں کیا ہم صرف اور صرف رمضان کے لیے ہی بچھائی گئی ہیں۔ نہیں، سامنے سے وقار رمضان کے لیے نہیں بلکہ سارا سال کے لیے ہے۔ یہ رمضان ہماری تربیت کے لیے ہے کہ ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے، اپنے بقیہ زندگی کے ایام کو ہم نے کس طرح سے گزارنا ہے۔ اس جو ہے رمضان المبارک ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ آپ کے سامنے رکھنی ہے، رمضان اتفاق کا درس دیتا ہے۔ کیا درس دیتا ہے؟ اتفاق کا درس دیتا ہے۔ سامنے سے بقار ہمارے بہت سے ایسے رشتہ دار ہیں جو ہم سے ناراض ہیں، جو ہم سے جو ہے وہ روٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس ماہ مقدس میں انہیں منا لیا جائے۔ انا کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اپنے ایسے خونی رشتوں سے، بھائی سے، بھائی بہن سے ایسے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ساری زندگی گزر جاتی ہے کہ بھائی سے نہیں بولتا، بھائی بہن سے نہیں بولتی۔ نہیں، سامنے سے وقار اپنی انا کے جو ہے وہ یہ انا جو ہے نا اس کو ذبح کر لیں، چھوڑ دیں ان چیزوں کو۔ ابھی ہوا نکل گئی تو انسان کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بڑوں کی لڑائی آگے نسلوں میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ آگے سے کزن ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرتے کیونکہ بڑوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ تو ابھی سے آپ اس چیز کو بھی پیش نظر رکھیں کہ یہ جو ناتفاقی کا دور گزر رہا ہے اس دور کو ختم کریں، اس دور کے معاملات کو ختم کر لیں۔ اگر اپنی غلطی ہے تو معافی مانگ لیں، اگر ان سے غلطی ہوئی تو انہیں بھی معاف کر دیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، فرمایا اگر کسی سے معافی مانگنے سے تمہاری عزت کم ہوتی ہے تو کل قیامت کے دن مجھ سے عزت لے لینا۔ اگر تمہاری عزت کم ہوتی ہے اس وجہ سے کہ تم معافی مانگو گے تو سامنے سے بقار حضور فرماتے کل قیامت کے دن مجھ سے عزت لے لینا۔ آئے ہائے، اس وقت حضور عزت دیں کہ جس وقت عزت کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ تو یہ بڑی بات ہے، اپنی اس انا کو بھی ختم کیجئے گا۔ رمضان ہمیں اس چیز کا ہی درس دیتا ہے کہ جس وقت ہم آپس میں بیٹھ کر روزہ افطار کرتے ہیں نا تو ہمیں اسی چیز کا درس دے رہا ہوتا ہے، اتفاق کا درس دے رہا ہوتا ہے رمضان۔ تو اس اتفاق کے درس کو سارا سال جو ہے وہ قائم اور دائم بھی رکھنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ جو ناتفاقیاں پھیل چکی ہیں ان ناتفاقیوں کو ختم کر دیں، چھوڑ دیں ان معاملات کو۔ ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی بھائی نیچے والے پورشن میں اور دوسرا اوپر والے پورشن میں رہتا ہے، ایک ہی دروازہ ہوتا ہے، سارا سال ہو جاتے ہیں، ساری زندگی کے سال گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔
ایک ہی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن گفتگو نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس انا کے ان انا کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارے اندر انا بیٹھ چکی ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اسے کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ العزیز زندگی میں بڑا سکون آ جائے گا۔ ایک بزرگ علیہ رحمہ کے پاس میں بیٹھا تھا، تو میں نے کہا حضور دعا فرمائیں کہ اللہ مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ کہا یہ تو بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ حضور وہ کس طرح؟ کہنے لگے کہ تم لوگوں کو معاف کر دو، تم لوگوں کو معاف کر دو، اپنے دل کو صاف کر لو، تم لوگوں کو معاف کر دو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تم لوگوں کی جو ہے وہ کمی کوتاہیوں کو درگزر کر دو گے اللہ تمہارے گناہوں کو درگزر کر دے گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم دیکھیں نا، ہم اپنے اوپر ذرا غور کریں، ہم کسی کو اتنی جلدی معاف نہیں کرتے۔ غور کر کے دیکھ لیں آپ، کسی سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ہم نہیں معاف کرتے، وہ آ بھی جائے ہماری چوکھٹ کے اوپر، ہمارے دل سے میل نہیں نکلتی، پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے۔ خود یہ عمل کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ ذہن کے اندر کتنا سکون اور قلب کے اندر کتنی تسکین میسر آتی ہے۔ کر کے دیکھیں، آپ پریکٹیکل کیا کریں ان چیزوں کے اوپر۔ اپنے ذہن کو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی یا آپ کے ساتھ کسی کی ہو گئی، اسے معافی مانگ لیں یا اسے معاف کر دیں، ذہن کو پاک و صاف کریں، پھر دیکھیں کہ انسان کو ذہنی قلبی کتنا سکون حاصل ہوتا ہے، کتنی انسان کی جو ہے وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج سب سے بڑی بنیادی وجہ یہی ہے، تھوڑی دیر کا جھگڑا ہوتا ہے، سارا سال ہم ان باتوں کو ذہن میں بٹھا کر ذہنی ٹینشن بن جاتے ہیں۔ ہوتا ہے اس طرح، چند لمحوں کا جھگڑا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کا جھگڑا ہوتا ہے، لیکن زندگی گزر جاتی ہے ان باتوں کو ذہن پہ بٹھا کر ذہنی ٹینشن بنا لیتے ہیں۔ جب ذہنی ٹینشن بنتی ہے تو بہت سی بیماریوں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا راز یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، آپ درگزر کرنا سیکھیں۔ آپ ہم تو آپ سے ایک منٹ میں باہر ہو جاتے ہیں۔ ابھی موٹر سائیکل والا ہمارے ساتھ جا رہا ہو، تھوڑی سی کٹ لگا کے نکل دے تو ہمارے منہ سے گالیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں، آپ بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں، ایک منٹ لگتا ہے ایسی کی تیسی پھیر دیتے ہیں سامنے والے کو، یہ بھی لحاظ نہیں کرتے کہ یہ عمر میں بڑا ہے یہ چھوٹا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا دکھڑا ہے اور اس پر نظر ثانی کرنے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں امن کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے، سکون کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر سے برداشت کی جو قوت ہے نا وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمیں برداشت نہیں ہے کسی چیز کی۔ تو رمضان ہمیں اسی چیز کا درس دے رہا ہے سامنے ذی وقار، لعلکم تتقون۔ پرہیزگار کب بنے گا بندہ؟ صرف نمازیں پڑھنے کے ساتھ نہیں، اندر کی صفائی کے ساتھ۔ اندر کی صفائی کیا ہے؟ حسد کو ختم کریں، بغض کو ختم کریں، کینے کو ختم کریں، نفاق کو ختم کریں اپنے اندر سے۔ یہ وہ برائیاں ہیں جو انسان کی بڑی سے بڑی نیکیوں کو بھی کھا جاتی ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں، ایسے جراثیم ہیں یہ انسان نے جتنی بڑی بڑی نیکیاں کی ہوتی ہیں یہ اس کو بھی کھا جاتی ہیں۔ تو سامنے ذی وقار اس الوداع ماہ رمضان کے موقع پر یہی درس دینا چاہوں گا کہ اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنا سیکھیں، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں، معافی کرنے کا جذبہ رکھیں اپنے اندر، پھر دیکھیں کہ کس طرح سکون حاصل نہیں ہوتا، کس طرح اطمینان حاصل نہیں ہوتا، کس طرح بے چینی ہماری ختم نہیں ہوتی، ختم ہو جائے گی۔ آپ یہ کر کے دیکھ لیں۔ تو سامنے ذی وقار ماہ مقدس ہمیں انہی چیز کا درس دیتا ہے۔ یہ اگر رمضان جا رہا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ دے کر جا رہا ہے، ہماری تربیت کر کے جا رہا ہے رمضان۔ یہ نہیں کہ اسے غفلت کے ساتھ تربیت کو جو ہے وہ ذہن پر ہی نہیں بٹھانا، رمضان چلا گیا بات ختم ہو گئی۔ یہ نہ ہو کہ عید ہو تو ہمارا جو حال پہلے ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی گناہوں والی زندگی گزارنا شروع کر دیں، چلاؤ جی فلاں غلط کام کر لیں، فلاں دوستوں کی میجورٹی میں بیٹھ جائیں، فلاں لغویات کر لیں، فلاں سینما میں جا کر فلاں فلم دیکھ لیں، فحش کلامی کر لیں۔ نہیں، سامنے ذی وقار یہ جو اللہ نے رمضان میں ہمیں برکتیں دی ہیں، ان برکتوں کو سمیٹے رکھنا ہے، انہیں اپنے سینے میں بسا کے رکھنا ہے، اس کے نور کو اپنے سینے سے ختم نہیں ہونے دینا، اس نور کو اپنے سینے میں پیوند رکھنا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ احسن انداز سے اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ تو ماہ مقدس کی برکتوں کو اپنے ساتھ سمیٹ کے رکھیں سامنے ذی وقار۔ یہ برکت والا مہینہ
چند لمحے ہمارے پاس باقی ہیں، ان لمحوں کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت کریں، ریاضت کریں، اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کریں۔ خدا کی قسم وہ واحد ذات ایسی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے گناہ کتنے ہیں۔ بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں، وہ بندہ آ کر اللہ کے حضور توبہ کر لیتا ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بندہ آ جائے اس کی بارگاہ میں، سرے بسجود ہو جائے، ہاتھوں کو اٹھا لے، جھولی پھیلا لے، آنکھوں میں نمی لے آئے، وہ ذات اتنا ہی دیکھ کر سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے استغفار کرو تو صحیح، انہ کان غفارا، جب تم استغفار کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سامنے سی وقات، یہ چند لمحے آپ کے پاس باقی ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی ہے، تو لے کر اٹھے پروانہ۔ اور یہی رمضان المبارک کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افطار کے وقت اللہ رب العزت 10 لاکھ مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ تو یہ دعا کیا کرے کہ اللہ ان بخشش اور مغفرت والے بندوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے۔ وہ لوگ کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، ان کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ تو یہ ماہ مقدس ہم سے جانے والا ہے، شامل ذی وقار اس کی نعمت کو، اس کی قدر کو پیش نظر رکھیں۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند جناب میں یہ دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ذرا توجہ چاہوں گا، اسی جامع مسجد نعمانیہ مکھن شاہ کے اندر عید الفطر کی نماز ٹھیک 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ کتنے بجے جی؟ 6:30 بجے انشاءاللہ العزیز جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ عید الفطر کی جماعت پورے 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ آپ احباب نے ٹائم کی پابندی کو پیش نظر رکھنا ہے اور ضرور تشریف لانا ہے۔ آپ نے عید کی نماز ادا کریں اور صدقہ فطر لازمی عید سے قبل دے دیں، تو عید والے دن بھی دے سکتے ہیں۔ فی بندے کا صدقہ فطر عام اگر آٹے کے حساب سے دیکھا جائے جو عام روٹین میں کھایا جاتا ہے تو 100 روپیہ، اگر کوئی کوالٹیز وائز ہے آٹا کھاتے ہیں آپ، جیسے آج کل کچھ آٹے کی کوالٹیز ہوتی ہیں تو پھر اس کا 125 روپے ہے۔ تو صدقہ فطر زکوٰۃ مسجد کو نہیں لگتی، صدقہ فطر زکوٰۃ غرباء، فقراء، مساکین، مدارس، مدرسوں کو لگتی ہے، جامعات کو لگتی ہے، یا ایسی ویلیفیئر جو ہیں، جو بنی یا تنظیمیں جو غرباء فقراء کا خیال کرتی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ آپ تعاون فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو کر دیں ایک دفعہ۔